فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً قرآن کے آدھے حصے کی تلاوت ہم تراویح میں سن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، قیام اور صیام کو قبول فرمائیں اور صبر کے ساتھ باقی ایام کی بھی کما حقہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے سورہ اسراء سے پہلے کی منتخب آیات کی تفسیر کی جا چکی تھی۔ آج کا یہ درس انشاءاللہ سورۃ الاسراء کی تفسیر سے شروع ہوگا، جس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کے بارے میں تفسیر کے درس میں بھی اور خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی گئیں، اور اس واقعے سے اہل سنت والجماعت نے جو عقیدے کے مسائل استنباط کیے ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا۔ بس ایک اہم عقیدے کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا؟ یہ سوال لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ عمومی عقیدہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں دیکھنے کے بارے میں ہمارا بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی شخص دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان آنکھوں کے اندر یہ طاقت پیدا نہیں کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا تھا؟ لن ترانی، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہی اصل ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ قیامت کے دن جنت میں تمام کے تمام مؤمنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی، تو ایسی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی جس بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ حالت عام قاعدے سے مستثنا ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جو لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے دلیل اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو ان سے دو طرح کے الفاظ مروی ہیں۔ ایک لفظ ہے رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے، یعنی دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول میں اس بات کی قید لگا دی ہے کہ
سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا جو لفظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے اندر بھی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے. رآ محمد، بس یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے اللہ رب العالمین کو. تو دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک میں اطلاق ہے اور دوسرے میں اسی اطلاق کو مقید کر دیا گیا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں. اس کے بالمقابل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بالکل صحیح سند سے، فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھا. چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، اور بعض روایتوں میں فقد اعظم علی ربہ الفریہ. اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صراحت کے ساتھ انکار کرتی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہتے کہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. جہاں پر دیکھنے کی بات کرتے ہیں یا تو علل اطلاق کہتے ہیں یا قید کے ساتھ کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، رآ بفؤادی، دل سے دیکھا ہے. تو اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی معراج کی رات اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے. جب اللہ کے رسول کے لیے ممکن نہیں ہو سکا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممکن نہیں ہو سکا، تو کسی دوسرے انسان کے لیے بدرجہ اولا یہ ممکن نہیں ہے. عموماً انسان کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے پاس تین راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. مثلا ایک نیا موبائل مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے، کوئی اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کیا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹور روم لے گئے اور دکھا دیا کہ یہی وہ موبائل ہے. اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، پورا چلا کر دیکھا، اس کے بارے میں اسے علم حاصل ہو گیا. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے تو اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لے. کوئی پوچھ رہا ہے کہ نیو یارک کیسا ہے، آپ نے اس کے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا اور ڈائریکٹ بھیج دیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیسا ہے. تو یہ پہلا طریقہ ہے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا. اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو یہ راستہ کلوز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. دوسرا طریقہ کیا ہے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس چیز کو تو نہ دیکھ سکے لیکن اسی کی طرح کوئی چیز دکھا کر آپ اسے سمجھائیں کہ وہ اس طرح ہے. مثلا آپ دکان گئے اور آپ نے کہا کہ فلاں موبائل کے بارے میں مجھے جانکاری چاہیے، مجھے دیکھنا ہے. دکاندار کہہ رہا ہے کہ اصل ڈبے کے اندر پیک ہے، ہم آپ کے لیے کھول نہیں سکتے، لیکن اسی کی طرح ہمارے پاس ڈیمو ہے، آپ دیکھ لیں بالکل اسی طرح ہے. تو اس کے مثل کسی دوسرے چیز کے ذریعے آپ کو اس نے خبر دے دی. تو اس طریقے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی کے بارے میں یہ راستہ بھی بالکل کلوز ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ رب العالمین کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ مثال دے کر سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، کس طرح؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم مثال دے کر کہہ نہیں سکتے کہ انسان کی طرح، ہاتھی کی طرح، بھالو کی طرح، شیر کی طرح، نہیں، آپ مثال نہیں دیکھ سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ مثال دے کر سمجھائیں. خود مخلوق کے اندر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہے
ان کے اندر آپس میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر اگر کسی نے صرف چیوٹی دیکھی ہو، ہاتھی نہ دیکھا ہو، اس کو کہا جائے کہ ہاتھی کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ جس طرح چیونٹی کے ہوتے ہیں اسی طرح ہوں گے، تو حقیقت کی دنیا میں اس کی بات صحیح ہوگی؟ کوئی مماثلت ہے ہاتھی اور چیونٹی میں؟ تو جب ایک مخلوق کے ساتھ دوسری مخلوق کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے تو خالق اور مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا ممکن ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ مثال دے سکیں. تو یہ دوسرا راستہ بھی بالکل کلوز ہے. تیسرا راستہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں سچی خبریں آپ تک پہنچائی جائیں، ایک دم موثوق ذرائع سے، جن پر آپ اعتماد کر سکیں. آپ کو خبر دی گئی کہ امریکہ کے اندر لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، پورا شہر جل کر تباہ ہو گیا. آپ وہاں گئے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں آپ نے، لیکن متواتر ذریعے سے آپ تک خبر پہنچی، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں علم ہوا، یقین ہوا کہ ہاں یقیناً وہاں پر اس طرح آگ لگی ہوئی ہے اور پورا کا پورا تہس نہس ہو گیا. تو خبر کے ذریعے آپ کو علم ملا. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہی ایک دروازہ کھلا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. خبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اب کون سی خبر قبول کی جائے، کون سی رد کر دی جائے؟ آپ دنیاوی امور کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ کیا ہر خبر کو آپ قبول کر لیتے ہیں؟ چناؤ کے وقت ایگزٹ پول میں دکھایا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کی سرکار بن رہی ہے، 2 دن بعد نتیجہ آتا ہے کہ بالکل اس کے الٹ. آپ کو 2-4 الیکشن کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ جو خبر دے رہا ہے اس کے الٹ ہوگا. تو ہر خبر پر آپ اعتماد نہیں کرتے، گرچہ بہت سارے لوگ خبر دیں پھر بھی آپ اعتماد نہیں کرتے. کس خبر پر اعتماد کرتے ہیں؟ اگر خبر دینے والا بالکل سچا ہو. جیسے قریش نے کہا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ اگر کہیں کہ پیچھے پہاڑ کے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا آج تک. تو خبر دینے والا اگر اس طرح سچا ہے تو اس کی خبر سچی ہوگی، ہر کوئی اس کی بات مان لے گا. اب اللہ تعالی کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہو تو اس کا درست طریقہ کیا ہوگا؟ بس اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ خود اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بیان کرے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. تو اللہ کے بارے میں ہمیں خبر کہاں سے مل سکتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر. دوسرا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی احادیث کے ذریعے. بس یہی 2 راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اب اگر کوئی اپنے عقل سے، دماغ سے کوئی چیز کہنا چاہے کہ ہاں اللہ رب العالمین ایسے ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا ہے اپنے رب کو، تو ہم کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے کہہ دینے سے، دنیا والوں کے دعوے کر دینے سے وہ چیز نہیں ہو جائے گی. اللہ کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن سے یا حدیث سے دلیل پیش کریں. بس یہی ایک راستہ ہے، صحیح راستہ، درست راستہ، جس راستے سے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے شروع میں ایک عظیم آیت نازل کی جس کے بارے میں بہت سارے عقیدے کے مسائل کی ہمیں جانکاری ملی، جن کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر والدین کے حقوق کو بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. ایک انسان کو ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیا ہے. غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے اولاد کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے اسے بہت ہی صاف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حسن سلوک کا مستحق ہے تو یہ والدین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہ بیٹھنے کے لیے دیتی ہے، انکار نہیں کرتی کہ آپ مشرک ہے، کافر ہے، تو آپ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں، آپ کے لیے دروازہ بند ہے، ایسا نہیں کہتی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسند تھا جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھتے، اس جگہ سے بستر کو ہٹا لیتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے، آپ اس لائق نہیں کہ یہاں پر بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اسلام قبول کرتے، ان کے والدین کافر رہتے، اس کے باوجود اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے۔ ایسا نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، بےہودگی کی جائے، نہیں۔ تو اگر وہ مسلمان ہو بدرجہ اولا حسن سلوک کے حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، اس صورت میں انہیں اف تک نہ کہو۔ اگر تمہارے مزاج کے خلاف بھی ہو، کسی ایسی چیز کا مطالبہ بھی کرے، تب بھی نہایت ہی ادب کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کلامی کرو، اف تک کہہ کر ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ ولا تنہرہما، اور نہ ان کو کبھی جھڑکو۔ اگر اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا مارنے پیٹنے کی اور گھر سے باہر نکالنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ قطعا نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اپنا بازو ان کے لیے جھکا کر رکھو، رحمت کے بازوؤں کو، اور ہمیشہ اپنی زبان سے ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اللہ رب العالمین نے والدین کے لیے سکھلائی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہو کہ پروردگار جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہماری خدمت کی ہے، پرورش کی ہے، تو اسی طرح ان پر رحمت نازل فرما۔ تو ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمیں سکھایا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، مال کیسے تمہیں خرچ کرنا ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا درست طریقہ کیا ہوگا؟ نہ فضول خرچی بہتر ہے اور نہ بخیلی جائز ہے، دونوں طریقے شیطان کے طریقے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی خیر کی چیزیں ہو سکتی ہے، صدق اور عدل کے اندر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ سچا ہو اور اعتدال ہو، افراط و تفریط کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، نہ بہت زیادہ فضول خرچی یہ اچھی چیز ہے کہ کسی کے پاس پیسہ آیا ہو تو بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، اور نہ بخیلی یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ بعض لوگ انتہائی بخیل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مسکرانے بھی بخالت سے کام لیتے ہیں گرچہ اس میں پیسہ نہ لگے، اور بعض لوگ انتہائی فضول خرچی والے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک لباس لایا، کوئی ایک
घरेलू इस्तेमाल के लिए कोई सामान लाया, पूरा 1 दर्जन है, एक खराब हो गया तो बाकी को भी कूड़ेदान में डाल दो, अब ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्यों? इसकी जोड़ी में से एक कोई खराब हो चुका है। ये फजूल खर्ची में शामिल है। कोई भी कौम इसे पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों के दरमियान जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, कि जो लोग फजूल खर्ची से काम लेते हैं ये शैतान के भाई हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा, के ना अपना हाथ बहुत ज्यादा बांध लो और ना बिल्कुल खुला छोड़ दो, यानी ना बखीली से काम लो और ना फजूल खर्ची से काम लो। इत्तेदाल इन दोनों के दरमियान है। जहां जरूरत है, जरूरत के बकदर दिल खोलकर खर्च करो, लेकिन हमेशा ख्याल रखो कि ये फजूल खर्ची में दाखिल ना हो जाए। इसी तरह जरूरत है उसके बावजूद खर्च ना करो तो ये बखीली है। यहां तक कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं और कहती हैं अपने शौहर की शिकायत करते हुए कि अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान बहुत बखील आदमी है, घर का पूरा खर्च वो हमें नहीं देते, तो क्या इस सूरत में मेरे लिए जायज है कि चुपके से उनके माल में से उतना ले लूं जिससे घर का खर्च मेंटेन हो सके? तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। हालांकि मुतअद्दिद आयात और अहादीस के अंदर बीवी को यह हुक्म दिया गया है कि शौहर के माल की हिफाजत करे, उसके माल में दखल अंदाजी ना करे। मुतअद्दिद आयात और अहादीस के अंदर हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर कोई शौहर बखील हो, घर का पूरा खर्च ना देता हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दिया है, ऐसा नहीं कि वो फकीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दिया है, उसके बावजूद घर वालों पर खर्च नहीं करता, तो ऐसी सूरत में अगर कोई बीवी ले ले तो गुनहगार नहीं होगी इंशाअल्लाह। इसलिए अपने घर वालों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर दिया है तो खर्च किया करें, वरना खवातीन सुन रही हैं वो गुनहगार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अलबत्ता अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म दिया कि मारूफ तरीके से ले सकती हैं आप, यानी ये इजाजत मारूफ की कैद के साथ है, जुल्म के दायरे में दाखिल ना हो जाए, यानी घर का खर्च मेंटेन हो जाए। ऐसा नहीं कि अब मौका मिला है तो पूरा हाथ ही साफ कर दें, उसकी इजाजत नहीं है। अलबत्ता मारूफ तरीके से बखीली की सूरत में उतना ले सकते हैं जिससे घर का खर्च मेंटेन हो जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआशरती एक और मसले का तज़किरा किया, वो है कि ज़िना और कत्ल नफ्स, ये दोनों इंतहाई कबीह जुर्म है मुआशरे के अंदर। आप पाएंगे मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िना को कत्ल के साथ जिक्र किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़िना कितना खतरनाक जुर्म है। यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। फौरन आगे आयत में कहा वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि ज़िना के करीब ना जाओ, और आगे वाले आयत में कहा कि किसी मासूम जान को कत्ल ना करो। इसलिए आप देखेंगे कि ज़िना की जो सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअय्यन की है वो किसी भी दूसरे जुर्म की, यानी मुआमलात के बाब में किसी भी दूसरे जुर्म की यह सजा अल्लाह ताला ने नहीं रखी है। चुनांचे अगर शादीशुदा हो तो उसकी सजा क्या है, उसको रजम कर दिया जाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस के अंदर कि सिर्फ 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका खून हलाल हो जाता है। वो कौन कौन है? एक वो शख्स जो मुर्तद हो जाए, दूसरा वो शख्स
جو شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی معصوم نفس کو قتل کر دے، تو قصاص کے طور پر اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اب غور کریں کہ قتل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے زنا کا تذکرہ ہمیشہ کیا ہے، اور اس کی سزا آخرت میں کیا بیان کی ہے؟ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ جہنم کے اندر یہ ہمیشہ رسوائی کی زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا گناہ کبیرہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے، تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد، کہ اگر وہ کفر کے درجے تک نہ پہنچ جائے، اسلام سے خارج نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ ان کو جہنم میں نہیں رکھیں گے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت فجر کے درس میں بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کبھی نہ کبھی تو جنت ملے گی ہی۔ میرے بھائیوں، آپ تصور تک نہیں کر سکتے جہنم کی سزا ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کی، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی سزا برداشت کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی نے زندگی بھر نعمتوں کے اندر گزاری ہو، کبھی پوری زندگی میں مصیبت نام کی کوئی چیز چھو کر بھی اسے نہ گئی ہو، جہنم کے اندر صرف ایک لمحہ ڈالا جائے تو دنیا کی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا، صرف ایک لمحے میں۔ اور اللہ رب العالمین اگر جہنم میں داخل کرے تو کب تک سزا دے گا، کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کوئی اسے ہلکے میں نہ لے، انتہائی سنگین جرم ہے زنا کرنا، اسی طرح کسی معصوم نفس کو قتل کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق دوسروں کی رہنمائی کرنے والوں کو ایک بہت اہم نصیحت کی ہے کہ جب تک شریعت کا علم حاصل نہ کریں، دعوت کے میدان میں قطعاً قدم نہ رکھیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ کبھی بھی علم نہ ہو تو کسی چیز کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، خاموش رہیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیں، پہلے آپ کو اس چیز کا مکلف کیا ہے کہ پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اس کے بعد آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ لیکن علم حاصل کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا آپ شروع کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ بلا علم اللہ کی شریعت کے متعلق جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ عقل و قیاس سے جسے اچھا سمجھیں گے اسے آپ اسلام بنا کر پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی بات صحیح نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ غلط نکل جائے۔ جس طرح ایک اندھا تیر چلاتا ہے، کبھی لگ جاتا ہے، ایک جو خراب گھڑی ہوتی ہے وہ بھی دن میں 2 بار صحیح وقت دیتی ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کبھی صحیح نکل جائے، لیکن یہ علم و بصیرت کی بنا پر نہیں ہوگا، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے جب گناہوں کا تذکرہ کیا سلسلے وار، تو شرک کے بعد اس کا تذکرہ کیا، جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق بغیر علم کے لوگوں کو کچھ رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور ایک دنیاوی معاملے کے تعلق سے اس سورے کے اندر نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین کو کبر و غرور پسند نہیں ہے۔ زمین پر چلتے ہوئے تواضع کے ساتھ چلو، اکڑ کر کبر و غرور کا مظاہرہ نہ کرو۔ اتنی تمہارے پاس طاقت نہیں آ گئی ہے کہ تم اکڑ کر چلو گے تو زمین کو دھسا دو گے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر چلنے کی بنا پر نہ زمین کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ انسان نہیں ہو، تمہارے پاس محدود ہی طاقت ہے، اس لیے تواضع اختیار کرو، اکڑ کر نہ چلو، یعنی کبر و غرور کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور اس سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے
کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی بھی اولاد ہے، تو یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق قرآن کریم کے اندر جو خبریں دی ہیں، جو صفات بیان کی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ اکثر و بیشتر جو صفات ہیں وہ اس بات کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور چند ایسی صفات بھی ہیں جو صفات منفیہ کہلائی جاتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ صفات منفیہ کے تعلق سے ایک اہم اصول کو ذہن نشی کر لیں کہ جب بھی اللہ کی ذات سے کسی چیز کی نفی کی جائے گی تو اس کا جو اپوزٹ ہے، یہ اپوزٹ معنی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے گا کمال کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا گیا قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا کسی پر، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، تو یہاں پر یہ صفت منفی صفت ہے، اس کے اندر نہیں کا لفظ موجود ہے، اسے نگیٹو کہتے ہیں۔ تو یہ منفی صفت جو ہے یہاں پر اصول کیا نافذ کیا جائے گا کہ صرف ظلم کی نفی نہیں کی جائے گی، محض ظلم کی نفی کرنا کوئی بہت اچھی صفت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہ رومال ہے، یہ بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر، اس کے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو صرف یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا یہ کامل صفت نہیں ہے۔ کب کامل صفت ہوگی؟ جب اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر اللہ کے لیے کمال کو ثابت نہ کیا جائے۔ تو ظلم کا اپوزٹ معنی کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنا۔ تو جب اللہ کے لیے ہم ظلم کی نفی کریں گے، ساتھ میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین عدل کی صفت سے متصف ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کمال کو پہنچے ہوئی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے بہت ساری چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ پہلی چیز کس کی نفی کی گئی؟ کہ اللہ رب العالمین لم یتخذ ولدن، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس کا اپوزٹ معنی کیا کیا جائے گا؟ کہ اللہ رب العالمین کسی کا ذرہ برابر کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، اور اس غنا میں، بے نیازی میں کمال کو اللہ رب العالمین پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الغنی۔ اولاد کا ہونا یہ کمزوری کی کیا ہے؟ علامت ہے، اسے ضرورت ہے، محتاج ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی کمی ہے، اس لیے وہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ کمی ہے، اللہ رب العالمین اس طرح کی نقص کی صفت سے محفوظ ہے، یہ عیب ہے، اور اس طرح کے عیوب سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ تو اس عیب کی نفی بھی کی جائے گی اور اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر کمال کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بادشاہت کے اندر اس کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ واحد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے اندر نہیں، نہ اولاد کے اندر اور نہ بادشاہت کے اندر، نہ دنیا کو چلانے میں۔ اس کے بعد والی جو صورت ہے وہ ایک مشہور صورت ہے اور یہ ایک اہم قصے کی طرف منسوب صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اہم قصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے اصحاب کہف کا قصہ، ایک ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ،
اور سب سے آخر میں ذوالقرنین کا قصہ، خصوصاً یأجوج و مأجوج کے لیے قیامت تک کے لیے راستہ بند کرنے کا اور دیوار قائم کر دینے کا قصہ۔ یہ تین اہم قصے اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اس سورے کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اس سورے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو کوئی یاد کرتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جمعہ کے دن خصوصی طور پر اس سورے کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا جیسے، تو اس دن ابھی ہم جمعہ میں نہیں ہیں، ابھی ہم سنیچر میں داخل ہو چکے ہیں۔ مغرب سے پہلے کا جو وقت تھا، فجر سے لے کر مغرب سے لے کر مغرب تک، یہ ہے جمعہ کا دن۔ تو جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث مرفوعاً ثابت ہونے کے بارے میں، اس بارے میں کلام ہے، اور بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ موقوفاً ثابت ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اس سورے کے اندر جو پہلا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد تقریباً 9 تھی، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بندے تھے۔ ایک ایسے بادشاہ کے زمانے میں جو بادشاہ کھلم کھلا شرک کی دعوت دیتا تھا اور ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور وہاں پر انہیں اللہ رب العالمین نے نیند دے دی، سلا دیا۔ دن کے ابتدائی حصے میں وہاں گئے تھے یہ، اور وہاں پر یہ سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ 309 سال تک یہ اللہ کے نیک بندے سوتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، ایک کرامت ہے۔ یہاں تک کہ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک کرامت کا تذکرہ کیا ان کے سلسلے میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ کشادگی کی جگہ میں ہونے کے باوجود جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، سائیڈ سے کٹ کے سورج کی روشنی نکل جاتی۔ سورج غروب بھی ہوتا تب بھی ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، سائیڈ سے کٹ کر سورج کی روشنی آ جاتی۔ یہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ان کے سلسلے میں، جس کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کرامات اولیاء کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر صحیح سند سے ثابت ہو یا قرآن کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہو تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کرامات اولیاء کا نہ ہم مطلقاً اقرار کرتے ہیں نہ مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مریم علیہ السلام کے قصے میں سورہ آل عمران کی تفسیر میں اس چیز کو بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک کرامت ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ کرامت کا معاملہ فرمایا۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ جان بچا کر اس کہف میں، اس غار میں پناہ لیے تھے۔ ان کے پاس کچھ سکے تھے اس زمانے کے، یہ دقیانوس بادشاہ کے وقت کا واقعہ ہے۔ جب 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ شام کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم کب تک، کتنی دیر تک سوتے رہے؟ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ 1-2 دن ہو سکتے ہیں،
چنانچہ ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کتنے دن سوتے رہے. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے دیر تک سوتے رہے, کنفرم نہیں کہہ سکتے. یہ کون لوگ تھے؟ اولیاء کرام. ان کی ولایت کے بارے میں کسی مومن کو شک ہو سکتا ہے؟ جن کی ولایت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے, ان کی ولایت میں کوئی شک و شبہ مومن نہیں کر سکتا. لیکن آج کے دور کے جن کو ولی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہزاروں سوالات ہیں. ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں گناہوں کے اندر یہ ملوث ہوتے ہیں. ناپاک رہتے ہیں, 10 سال سے غسل نہیں کیا ہے, اور وہ ولی بنے ہوئے ہیں. چرس, آفیم, گانجا, ہر طرح کی چیزوں کے اندر ملوث, اور بہت بڑے پیر ہیں, ولی ہے, بزرگ ہیں. ان کو ولی مانتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں کہ غیب کی چیزیں جانتے ہیں. خصوصاً اگر مر گئے تو ان کے پاس پوری طاقت آ جاتی ہے. جب تک زندہ ہیں تو بہت ساری طاقتوں سے محروم رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی موت ہوتی ہے بہت طرح کی غیبی طاقت ان کو مل جاتی ہے. اور ان کے بارے میں کیا کیا نظریات رکھتے ہیں. ان کے ولی ہونے کے بارے میں ایک انسان اگر غور کرے تو یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ تو اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. لیکن اصحاب کہف کے ولی ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے, ان کے ساتھ کرامت کا معاملہ فرمایا ہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ 309 سال تک سونے کے باوجود انہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ یہ مدت کتنی گزر چکی سوتے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ لبثنا یوما او بعض یوم. ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے سویا ہے. حالانکہ 309 سال تک سو رہے تھے. اگر اولیاء کرام کی یہ حالت ہو تو یہ دنیا کے جو اولیاء ہمیں باور کرائے جاتے ہیں یہ سب کچھ دنیا کے بارے میں جانتے ہوں گے؟ ان کو غیب کی خبر ہوگی؟ اتنے بڑے اولیاء کوئی خبر نہیں ان کو. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے, اور وہاں پر بھی 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ کیا. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہنا ان کا بھی تھا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن ہم اس حالت میں رہے, حالانکہ 100 سال تک تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک نبی کا تذکرہ اور 9 اولیاء اکرام کا تذکرہ کیا ہے جن کو کتنی مدت تک اس حالت میں رہے اس کی بھی خبر نہیں ہے. اور آج اولیاء جن کو یہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو غیب کی خبر ہوتی ہے. اسی سے آپ ان کے دعوے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دعوے کتنے سچے ہو سکتے ہیں. دوسرا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا, ہاں ان کے ساتھ پھر ہوا کیا؟ جب یہ جاگے تو انہوں نے کہا کہ اب بھوک لگی ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, تو کسی کو مارکیٹ بھیجو اور وہ کچھ خرید کر لائے. لیکن یہ چونکہ ڈرے ہوئے تھے کہ سب پوری دنیا ہمارے مخالف ہے, اگر پکڑ لے تو ہمیں یا تو قتل کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹ دیں گے, کافر بنا دیں گے پھر. چنانچہ اس طرح نصیحت کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں کہ مارکیٹ سے کچھ خرید کر لاؤ. جب یہ اس سکے کو لے کر جاتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہے دکاندار کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے, یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو 1-2 دن پہلے کی بات ہے, ہم آپ کے پاس سے اس طرح اس مارکیٹ سے خریدا کرتے تھے, یہ سکے تو اسی وقت سے ہم کو ملے ہوئے ہیں. تو یہ آپس میں سوچتے ہیں کہ شاید ان کو پرانے زمانے کے کسی بادشاہ کا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو. یہ تو ہے ہمارے زمانے کے ہی, لیکن شاید کوئی خزانہ ان کو مل گیا. چنانچہ پھر ان کا معاملہ آگے بڑھتا ہے, بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کیا. اس سے محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے, اور پوری دنیا کی طاقت یہاں تک کہ بادشاہ بھی
اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے لگ جائے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے اس واقعہ سے اہل ایمان کو ایک پیغام اور ایک میسج۔ دوسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے سامنے خطاب کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بیان دیا۔ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ عموماً ایک نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، وہ نبی تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف اس کا احالہ نہ کر کے اپنی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ عالم کہتے، اللہ رب العالمین کی طرف اس چیز کا احالہ کر دیتے تو یہ ادب والا جواب ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ آپ سے بھی بڑے عالم ہم نے دنیا کے اندر رکھے ہیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، جیسے خبر ملتی ہے کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، فوراً طلب علم کے لیے اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ راستہ دکھایا جائے، کیسے ان تک پہنچوں تاکہ ان سے علم حاصل کر سکوں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ چاہے ہم علم کے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، ہمارے درس میں بیٹھنے والے ہزاروں لوگ کیوں نہ ہو، اگر ہمیں خبر ملے کہ کوئی بڑے عالم دین آئے ہوئے ہیں یا فلاں عالم سے ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملنے والا ہے، تو ایسے موقع سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر حقیقت میں وہ عالم ہے تو ان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اپنے سے بڑے عالم دین کے سامنے جا کر بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی اگر صرف مدرسے سے فارغ ہو جائے نا تو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس کے لیے بہت مشکل ہے کسی دوسرے کے درس میں کیسے بیٹھے عام لوگوں کے ساتھ۔ ہم تو ماشاءاللہ فارغ ہو چکے ہیں، اوپر سے اگر وہ پڑھانا بھی شروع کر دے تو پوچھئے مت۔ اب اپنے ہی ساتھیوں میں سے اگر ان کی سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہو، ان کے درس میں آ کر بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یا عمر میں ان سے چھوٹے ہوں، وہ کافی کئی سال سے پڑھا رہے ہوں، اور کوئی نیا ابھی فارغ ہو کر آیا ہو لیکن الحمدللہ اللہ نے انہیں علم سے نوازا ہے، تو اپنے سے چھوٹے کسی شخص کے پاس جا کر بیٹھے، یہ تو ہمارے ملک میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں خصوصاً اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے تھے، اونچے درجے کے پروفیسر، اور مسجد نبوی کے اندر شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے درس میں صرف بیٹھتے ہی نہیں تھے، خود پڑھتے تھے عبارت۔ شیخ الرشیدان حفظہ اللہ ہمارے استاد تھے، ان سے ہم نے پڑھا ہے کلیۃ الحدیث کے اندر، اور شیخ عباد کے درس میں ہمیشہ قاری ہوتے، اور شیخ عباد کے ہی درس میں نہیں بلکہ ان کے بیٹے شیخ عبد الرزاق البدر جو ان کے ہی ہم عمر ہوں گے یا ان سے چھوٹے ہوں گے، ان کے درس میں ہم لوگ بیٹھنے کے لیے گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشیدان وہاں پر بھی موجود ہے، اور وہاں پر بھی قاری کی حیثیت سے، اپنے ہی ساتھی یا اپنے سے چھوٹے عمر کے، لیکن ان کے پاس جو علم ہے اس کی قدر کرتے ان کے درس میں جا کے بیٹھ کے۔ شیخ عباد کے درس میں انگنت بے شمار پروفیسر مدینہ یونیورسٹی کے بیٹھتے ہیں، انہیں کبھی یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے درس میں بیٹھیں۔ علم حاصل کرنے میں کیا آر اور قباحت ہے؟ تو ایک انسان کو اس سے درس لینا چاہیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے۔ دوسرا درس کیا ملتا ہے اس واقعے سے کہ علم آپ اگر طلب کرنا چاہیں تو آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، جو آپ سے بڑے ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں تو اللہ ان کو میرے پاس آپ بھیجے تاکہ وہ مجھے علم سکھائیں، نہیں، وہ سفر کر کے ان کے پاس گئے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جا کر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے درخواست کی کہ آپ سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو کیا جواب دیا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صبر کے ساتھ میں لگا رہوں گا آپ کے ساتھ۔
اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ طلب علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے کوئی علم حاصل کر لیے ممکن نہیں ہے. اگر صبر کی صفت نہ ہو تو کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا. استاد کی ڈانٹ پر کبھی صبر کرنا پڑے گا, کبھی وقت بہت زیادہ ہو جائے اس پر صبر کرنا پڑے گا, کبھی کھانا اچھا نہ ملے اس پر صبر کرنا پڑے گا, کبھی اور بہت سارے حالات پیش آئیں گے اس پر صبر کرنا پڑے گا. اگر صبر کی صفت موجود ہے تب کامیاب ہو سکتا ہے, صبر کی صفت نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا. شیخ عبد الرزاق البدر جن کا ابھی تذکرہ کیا, یہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, مسجد نبوی کے اندر بھی پڑھاتے تھے. پہلی گھنٹی میں آ کر ہی اپنے طلبہ کو کہہ دیتے کہ دیکھیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم 4 گھنٹہ مسلسل پڑھاتے ہیں. 4 گھنٹہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 6 بجے سے درس شروع ہو تو مسلسل 4 گھنٹہ, 10 بجے ہم چھوڑیں گے. اور گزارش ہے کہ آپ لوگ قضاء حاجت تمام ضروریات سے فارغ ہو کر آئیں. بیچ میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا کہ 5 منٹ کے لیے آپ جائیں کسی کام کے لیے, وقفہ نہیں ہوگا, ہم مسلسل چلیں گے. اور دوسری اہم بات کہ میری گھنٹی سے کبھی کوئی غائب نہ ہو. اگر کبھی کوئی غائب ہو گیا سال بھر میں ایک بار بھی تو زندگی بھر میں اس طالب کو بھول نہیں پاتا ہوں. یہاں تک کہ بعض طلبہ یہاں سے فراغت کے بعد چلے گئے اپنے ملک میں اور 15-20 سال کے بعد عمرے کے لیے, حج کے لیے آئے تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. جیسے ہی ملاقات ہوئی مجھے یاد آ گیا کہ میری 1 گھنٹی میں یہ طالب غائب تھا, میں بھول نہیں پاتا ہوں اس طالب کو. اس لیے گزارش ہے کہ میری گھنٹی میں کبھی غائب نہ رہے. اس سے کیا درس ملتا؟ پہلے ہی دن انہوں نے پہلا سبق یہ دیا کہ اگر مجھ سے پڑھنا چاہتے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اگر صبر کی صفت نہیں تو چلے جائیں. شیخ روشیدان حفظہ اللہ ہمارے استاد تھے. مسجد نبوی کے اندر ان کے قرآن کے خاص حلقے لگتے تھے. ان کے حلقے میں اگر کوئی طالب پڑھنا چاہتا تو شیخ تقریباً 1 مہینے تک اس طالب کے صبر کا امتحان لیتے, اس کے بعد اسے داخل کرتے, ورنہ اسے پہلے ہی باہر نکال دیتے کہ آپ کو اس حلقے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیسے صبر کا امتحان لیتے؟ اگر کوئی طالب آتا اس حلقے میں کچھ پڑھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, تو کہتے کہ جو طلبہ پرانے ہیں پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو آپ اپنا استاد بنا لیں اور انہی کو ایک کتاب یاد کر کے سنائیں. جب یاد ہو جائے وہ آپ کا امتحان لیں گے اور پھر پاس ہو جائے تو میرے پاس آئیں, میں پھر امتحان لوں گا, اس کے بعد آپ کو داخل کروں گا. یہ طریقہ ہے اس حلقے میں داخلہ لینے کا. اب جو طلبہ پرانے ہیں کوئی جلدی تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس درس میں یہ شرط ہے کہ آپ کبھی بھی چھٹی نہیں کر سکتے. سال میں صرف 2 چھٹی ہے, عید کے دن بس, 2 عید میں, عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں. چاہے آپ بیمار رہیں, چاہے آپ کے گھر میں شادی ہو, چاہے آپ کی خود شادی ہو, تب بھی آنا پڑے گا. یہ شرط ہے. آپ اگر نہیں آئے تو جو طالب آپ کا کفیل بنا ہے اس سے جرمانہ وصول کیا جائے گا, آپ سے نہیں, اس سے. اس لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ میں آپ کا بار اپنے اوپر کیوں لوں. اگر تیار ہو گیا وہ اور سنانا شروع کیا اسے تو کتنی بار سنائے گا؟ اس کو تقریباً 50 مرتبہ, 60 مرتبہ, 70 مرتبہ پوری کتاب کو سنائے گا, تب یہ طالب استاد کے پاس بھیجے گا. کیونکہ اگر استاد کے پاس فیل ہو گیا تو اس کو باہر نکال دیں گے استاد. جب یقین ہو گیا کہ یہ اچھی طرح یاد کر چکا اس کتاب کو, تب شیخ کے پاس بھیجے گا وہ. اب شیخ اس کا امتحان لینے کے لیے کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ جتنے طلبہ ہیں سب کا سن رہے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ سنانا ہے تو سب سے پہلے درس میں حاضر ہو جائے. اب سب سے پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے, تمام کا سن رہے ہیں لیکن اس کا نہیں سن رہے ہیں. اچانک کہتے ہیں کہ آج وقت ختم ہو گیا, کل آئے آپ. کل آیا, پھر کوئی بہانہ کر کے شیخ نکل گئے. اس طرح کر کے 10 دن, 15 دن, 20 دن تک صرف اسے ٹال رہے ہیں. کل آئے, آج ضرورت پڑ گئی, صرف صبر کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ صبر کر سکتا نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی دیکھا کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ حقیقت میں اس کے پاس صبر ہے, یہ پڑھ سکتا ہے, پھر اس کا داخلہ لیتے ہیں. جو طالب شیخ کے درس میں حلقے میں شامل ہو گیا اور کوئی کتاب ایک سنا لیا تو کہتے ہیں شیخ کہ اگر 20 سال تک بھی اس کتاب کو نہ دیکھے اور 20 سال بعد کوئی اسے کہے کہ سناؤ تو سنا دے گا انشاءاللہ وہ.
اس طرح میرے پاس حفظ کر کے جائے گا وہ. پتا کیا چلا؟ انک لن تستطیع معی صبرا. علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، صبر کرنا پڑے گا. بغیر صبر کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. لگا رہنا پڑے گا، اپنا سب کچھ جھونک دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ رات کو 1 منٹ بھی سونے کا موقع نہ ملے. میں آپ کو بس ابھارنے کے لیے ایک چیز بیان کروں. گزشتہ رات جو میری گزری ہے 1 منٹ کے لیے میں نے نہیں سویا ہے. گزشتہ رات بھر پڑھتے رہا، لکھتے رہا. میں فجر بعد درس تھا، جمعہ بھی تھا، اس لیے پہلے بھی جاگنا پڑا. پھر عصر بعد درس ہے، پھر اس وقت درس ہے. تو محنت کرنی پڑتی ہے. علم کے لیے اپنے آپ کو جھونکنا پڑتا ہے، تب تھوڑا سا آتا ہے. اگر آپ پورا علم کو دے دیں گے تو علم تھوڑا سا آپ کو دے گا. تن آسانی کے ساتھ علم نہیں آتا ہے. لن یستطاع العلم براحت الجسم. آپ جسم کو راحت بھی دینا چاہے، خراٹے لے کر 10 گھنٹے تک سوتا بھی رہے، تو ایسے طریقے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے. علم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا پڑتا ہے، دنیا سے کٹ کے رہنا پڑتا ہے، تب علم آتا ہے. تو یہ واقعہ ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے. آخری واقعہ جو بیان کیا اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر، وہ واقعہ ہے ذوالقرنین کا. یہ ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اس طرح کے کل 4 بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں. 2 مؤمن ہیں، 2 کافر ہیں. 2 مؤمن کون کون ہیں؟ ایک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک ذوالقرنین، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخر میں کیا ہے. اور 2 کافر گزرے ہیں، ایک بختنصر اور ایک نمرود. یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. بعض لوگوں کا، بلکہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پر ذوالقرنین، جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہ سکندر رومی ہے. یہ غلط ہے. یہ سکندر رومی کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر بیان کیا ہے. اسی طرح منہاج السنہ نبویہ کے اندر بیان کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ اس سکندر رومی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جو ذوالقرنین تھے، اور یہ مؤمن تھی. سکندر رومی جو گزرے ہیں وہ کافر گزرے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ذوالقرنین کے پاس قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ یأجوج مأجوج یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کوئی دیوار قائم کر دیں. چنانچہ انہوں نے ایک دیوار قائم کر دی. اب یاجوج ماجوج حدیث کے اندر آتا ہے روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا بچا ہے، اس دیوار کو توڑ کر ہم دنیا میں داخل ہو جائیں گے. لیکن شام ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کل ہم آئیں گے اور پھر اس دیوار کو توڑیں گے. پھر آتے ہیں تو دیوار بھر جاتی ہے. پھر ایک دم بالکل نئے سرے سے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ قرب قیامت، جب قیامت قریب آ جائے گی تو وہ ایک دن کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو ہم توڑ دیں گے. جب انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے اسے آسان کر دے گا اور اس دیوار کو توڑ کر وہ دنیا میں آ جائیں گے اور پھر زمین پر فساد مچانا شروع کریں گے. اور اللہ رب العالمین ان کے گدی میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو برباد ہو جائیں گے اور پھر یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. بعض لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ چینی قوم جو ہے، چائنا کے لوگ، یہی یاجوج و ماجوج ہیں. اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ چائنا کی جو دیوار ہے یہی وہ دیوار ہے جسے ذوالقرنین نے تیار کیا تھا. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے کیونکہ احادیث کے اندر اس سلسلے میں جو تذکرہ ملتا ہے، کتاب الفتن اور اشراط الساعہ کو آپ دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر باب ذکر الدجال کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، اور اس کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے زمانے کے وقت ان کا ظہور ہوگا، اور اس طرح وہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسی طرح فتنہ و فساد مچاتے رہیں گے۔ اس سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے صفت کلام کا تذکرہ کیا ہے، جس کا تذکرہ آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ رب العالمین کے کلمات کی صفت یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کے پانی کو اگر سیاہی بنا لی جائے، روشنائی بنا لی جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ازل سے کلام کی صفت سے متصف ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور مستقبل میں بھی کلام کرے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین لوگوں سے کلام کرے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے کانوں میں اللہ تعالیٰ سرگوشی کرے گا، کہے گا فلاں گناہ تم نے کیا تھا، فلاں گناہ تم نے کیا تھا، میں نے تمہارے ان گناہوں پر علم کے باوجود پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اور اللہ رب العالمین انہیں بخش دیتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کلام قیامت کے دن بھی کریں گے۔ لمن الملک اليوم، اللہ رب العالمین آواز دے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ رب العالمین خود کہیں گے للہ الواحد القہار۔ تو اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہے، جب چاہے کلام کر سکتا ہے۔ اشاعرہ کی طرح، معتزلہ کی طرح، جہمیہ کی طرح ہم باطل عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف نہیں، کلام کی صفت سے عاری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفری عقیدہ ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے کلام کی صفت کا انکار کرے۔ پھر اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس سورے کی، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ اللہ کے رسول عام لوگوں کی طرح بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الی، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، یہ فرق ہے۔ لیکن بشر ہونے میں اللہ کے رسول دوسرے انسانوں کی طرح تھے، آپ کے بھی والدین تھے، بچے تھے، بیویاں تھی، جمع کرتے، کھاتے پیتے، قضاء حاجت کرتے، جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے اللہ کے رسول کی بھی ضروریات تھی۔ اس لیے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ رکھے تو قرآن کی اس آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان نصیحتوں پر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔